ہے کہ ساری فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ایک پیج پہ ہوں۔ یہ آرڈیننس جب بنایا گیا یہ زبردستی بنایا گیا اور اس میں سب فیڈریٹنگ یونٹس کی جو ہے ان کی رضامندی موجود نہیں تھی، اور یہ رضامندی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائیں، کیونکہ فیڈریٹنگ یونٹ جتنے ہیں پروونسز اگر جتنے قریب ہوں گے ایک دوسرے کے اتنے ہی جو ہماری جو نیشنل ہے پاکستان کی پوری نیشن جو ہے وہ جو ہے متحد ہو کے اور ایک پیج پہ آ کے اور وہ ان کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن افسوس کہ پی ایم سی جو ہے نہ صرف لوگوں کی تکلیف بچوں کی تکلیف میں اضافہ کیا ہے، پی ایم سی نے ڈاکٹرز کی تکلیف میں اضافہ کیا ہے، بلکہ جو ہے فیڈریٹنگ یونٹس کو بھی جو ہے وہ بہت دور کر دیا ایک دوسرے سے۔ میں اس سلسلے میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے سال جب ایگزامز ہوئے پی ایم سی کے، اس میں بہت ساری جو ہیں غلطیاں تھیں، پیپرز کچھ شائع ہوئے تھے، پیپرز کچھ آؤٹ ہو گئے تھے، پیپرز جو آنسر شیٹس تھے اس میں کویشچنز جو تھے ان میں مبہم قسم کے سوال تھے جس میں کوئی ایک قسم کا جواب نہیں آ سکتا تھا، جواب مشکل پڑ رہی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم نے جب بات کی تھی پی ایم سی سے شروع میں، جب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم پی ایم سی کے ذریعے ایم ڈی کیٹ کرائیں گے، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو سب صوبوں کے جو ہے سلیبائی اور ان کے جو ہے انٹرمیڈیٹ کے جو سلیبس ہیں ان کے بیسس پہ آپ کو پیپر بنانا پڑے گا۔ ابھی جو پیپر بنے تھے لاسٹ ایئر بھی، وہ پیپر تھا بیسڈ آن پنجاب سلیبس جو اور فیڈرل سلیبس جو ہم یہاں نہیں پڑھاتے۔ ابھی آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ نہ صرف سندھ میں بچے جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پورے ہر دوسرے پروونس کا بھی بچہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے اور احتجاج کر رہا ہے۔ ایم ڈی کیٹ کی دوسری پرابلم یہ ہے کہ یہ یونیفائڈ ایگزام ایک دن سینٹرل ایگزام نہیں ہوتا، یہ 30 دن کے اوپر مخصوص ہوتا ہے، ہر روز ایک پیپر نکلتا ہے، ایک پیپر شاید ہو سکتا ہے مشکل ہو، دوسرے دن پیپر آسان ہو، تو جو یونیفارمٹی ہے جو ہے ایون پلینگ فیلڈ جسے کہا جاتا ہے وہ بچوں کو نہیں ملتی اس ایگزام میں، تو اس وجہ سے بھی ہمیں تشویش تھی۔ پچھلے سال جو ہے میں یہ بتا دوں کہ ڈینٹل کی سیٹس ہمارے پاس 600 کے قریب ہیں، اس میں ہمارے جو ڈینٹل کی سیٹس ایمٹی گئی ہیں، 400 سے زیادہ ایمٹی سیٹس ہوئی ہیں، 492 بلکہ ایمٹی سیٹس گئی ہیں ڈینٹل سرجریز کی۔ ابھی یہ جو ہے، اور ہم سملرلی جو ہمارا ایگزامینیشن ہوا تھا میڈیکل کے لیے، اس ایگزام میں ہماری پبلک سیکٹر کی سیٹس تو بڑھ گئی، ہماری پبلک سیکٹر کی سیٹس ہیں کوئی 2600 اور 2900 سوری، اور 2600 کے قریب جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی سیٹس ہیں۔ تو پچھلے سال کیا ہوا تھا کہ پبلک سیکٹر کی سیٹس جو ہیں وہ تو بھر گئی تھی، کیونکہ پہلا ان کا جو ہوتا ہے بچوں کی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں جائیں کیونکہ وہاں فیس کم ہوتی ہے، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو سیٹس تھیں وہ 30% جو ہیں بھری نہیں تھیں، اور اس وجہ سے 30% جو سیٹیں خالی جب ہوتی ہیں ایک پرائیویٹ سیکٹر کی، ان کو تو اپنا سسٹم چلانا ہے، ان کی اکنامکس کی بات ہے، ان کے پیسوں کا خرچ ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے جو دوسرے پروونسز کے بچوں کو انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا۔ اور پچھلی دفعہ میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ اگر دوسرے پروونسز سے بچے آتے ہیں بلا شک آئیں، لیکن وہ پڑھائی کر کے وہ اپنے پروونسز میں چلے جاتے ہیں، تو ہماری جو شارٹیج ہے ڈاکٹرز کی، ہماری جو کمی ہے ڈاکٹرز کی، 4-5 سال بعد وہ ڈاکٹرز ہی نہیں موجود ہوں گے جو ہماری ہیلتھ سسٹم کو سنبھالیں اور کام کریں، تو اس وجہ سے ہمیں بڑی تشویش ہے۔ اور پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ 60% فیس رکھی تھی، پاسنگ مارکس جو ہے 60% رکھا تھا، اس دفعہ انہوں نے 65% کر دیا ہے۔ ابھی جب آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا سلسلہ چلا، پڑھائی میں حرج ہوا، بچے جو ہیں اسکولوں میں جا نہیں سکے، کالجز بھی نہیں چلے، تو اس وجہ سے جب کہ پڑھائی میں حرج ہوا ہے، آپ پاس پرسنٹیج کم کرنے کے بجائے آپ بڑھا رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے رہ جائیں گے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور ہمارے بچوں کا مستقبل بہت تاریک ہو گیا ہے اس وجہ سے۔
تو ہمیں میں پی ایم سی کو بارہا کہہ چکی ہوں، خط بھی لکھیں کہ یہ نہیں کریں، آپ بچوں کی مجبوریاں سمجھیں، بچوں کے بارے میں آپ سوچیں، لیکن وہ بضد ہیں کہ وہ جس طرح ایم ڈی کیٹ چلا رہے ہیں وہ چلے گا، بیکاز 30 سپٹمبر کو ان کا لاسٹ ڈیٹ جو تھا وہ انہوں نے لاسٹ ایگزام دیا 30 سپٹمبر کو، اس سال کا جو امتحان تھا۔ ابھی یہ اس میں بھی بڑی، جب ہمارے ہاں یونیفائڈ ایک ایگزام ہوتا تھا، ہمارے روٹیشن سے ٹیچنگ جو یونیورسٹیز ہیں، جو ہر یونیورسٹی جو ہے میڈیکل یونیورسٹی وہ روٹیشن سے ایگزام کنڈکٹ کرتی تھی۔ ایگزام جو ہے ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن ایک ہی دن میں سارے بچوں کا امتحان ہوتا تھا، ایک ہی پیپر ملتا تھا سب بچوں کو، تاکہ ایون پلینگ فیلڈ ہوتی تھی، اور بچوں کو اس کے بعد کاربن کاپی اپنے ایگزام کی جو ان کی جو ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا، جو آنسر شیٹ ہوتی تھی، اس کی کاربن کاپی ملتی تھی، تاکہ وہ اپنا، اور ایک آنسر شیٹ بھی ملتی تھی کہ اس میں یہ کویشچن کا یہ آنسر تھا۔ جب یہ آنسر شیٹ سے وہ اپنے آنسرز کو کمپیئر کرتے تھے تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کس حد تک پرسنٹیج پاس ان کی گئے، تو اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی تھی۔ اور پھر یہ جو ہے شائع ہوتے تھے، ریزلٹس ہوتے تھے ود پاس پرسنٹیجز، میرٹ کی لسٹیں بنتی تھی، اور پراپرلی میرٹ کے ذریعے امتحان کنڈکٹ کر کے ہم ان کا داخلہ کرتے تھے۔ لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہو رہی وہاں، تو ہر روز ایک نیا پیپر، ہر مہینے پورے امتحان چلتے رہتے ہیں۔ جب آپ یہ کنڈکٹ پراپر طریقے سے کر ہی نہیں سکتے امتحان، بہت ساری شکایتیں کہ پیپر لیک ہو گیا، ابھی جب آپ کنڈکٹ ہی نہیں کر سکتے پیپر ایگزام پراپرلی، تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ امتحان کیوں دلوا رہے ہیں بچوں سے، اور بچوں کے مستقبل سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے تو ہم نے سوچا ہے کہ بہت ہو گئی، ابھی ہم یہی کریں گے کہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ہم اپنا ٹیسٹ خود لے لیں، اور بھلی پی ایم سی ریکگنائز کرتا ہے نہیں کرتا، آخرکار جو بھی ڈاکٹرز نکلیں گے ان کو اگر ریکگنائز نہیں کرتے ہیں تو پورے صوبے کے تو ڈاکٹرز کو ڈی ریکگنائز نہیں کر سکتے، جو بھی ڈاکٹرز پاس ہو کے نکلیں گے۔ تو اس لیے یا تو یہ ہم آپشن اٹھائیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم جو ہے پاس پرسنٹیج جو ہے اپنے جو جتنے بھی کوٹا ہے ہمارے پاس جو بچے ہیں، جتنے بھی سیٹس ہیں، ان کو ہم جو ہائیسٹ پرسنٹیج میں پاس پرسنٹیج ان کی ہم نہیں کنسیڈر کریں، اپنی پرسنٹیج پاس پرسنٹیج کریں، اور اپنی ساری سیٹیں اپنے جو ہے ڈومسائل سندھ کے ڈومسائل بچوں سے بھر دیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا پبلک سیکٹر میں ہوں، چاہے ان کی 65% آئے نہیں آئے، اس سے کم ہو، 40% ہو، 50% ہو، ان کی پرسنٹیج ہم ان سے بھر دیں، میرٹ کی لسٹ اپنی بنائیں، اس کے مطابق جو سب سے ٹاپ موسٹ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم وہ سیٹس دے دیں، اور باہر کے بچوں کو نہیں لیں، کیونکہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوسرے پروونسز کے بچے آئیں، پڑھیں اور پھر چلے جائیں واپس اپنے پروونسز میں، اور ہماری ڈاکٹرز کی شارٹیج آگے چل کے ہو۔ تو یہ دو طریقے کر سکتے ہیں، اور یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کریں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پی ایم سی کو ناپسند ہو، فیڈرل گورنمنٹ کو ناپسند ہو، لیکن ہم مجبور ہیں۔ تو اس وجہ سے میں آپ کے توسط سے انہیں فیڈرل ہیلتھ ریگولیٹری ڈپارٹمنٹ کو یہ آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کیا جائے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا ہے آپ نے، ابھی ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، اور ہم اس بیٹھ چپ کر کے بیٹھیں اور یہ تماشا دیکھتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پریس کانفرنس بلائیے، اگر آپ لوگ کو کوئی سوال ہے تو پلیز۔ میڈم یہ بتائیے گا، یہ جو سوال جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں کوئی ایشو یہ آ رہا تھا کہ جی 30 دن پورا ٹیسٹ لیا، پھر یہ بھی تھا کہ جو انہیں کی ایک کمپنی تھی جس کے ٹینڈر دے دیا گیا کہ جی آپ ٹیسٹ کروائیں گے، ایم کیٹ جو ماضی میں تھا، تو سچویشن ساری آ رہی ہے، دیگر صوبوں سے کوئی آپ رابطے میں ہیں کہ دیکھیں دیگر صوبے تو فیڈریٹو یونٹس کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے